نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ پرچموں کی ہے بہار، ہے خوشی یہ شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ ہم سب کے منظر کی جانب سفینے چلے، میری ساری دعا آج کی رات ہے۔ قدم چوموں گا میں بڑھ کر آپ کے، قدم چوموں گا میں بڑھ کر آپ کے، آپ جب میری قبر میں آئیں گے، آپ جب میری قبر میں آئیں گے، تو بھی کہ یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، تو بھی کہ یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، اپنا جلوہ پھر تمہیں دکھلائیں گے، اپنا جلوہ پھر تمہیں دکھلائیں گے۔ جب بلایا حشر میں سرکار نے، جب بلایا حشر میں سرکار نے، یا رسول اللہ ہی کہتے جائیں گے، یا رسول اللہ ہی کہتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ نے بہت اچھے سبحان اللہ کہہ لی ہے۔ میں نے جو اس حدیث سے نقطہ بیان کرنا وہ ابھی آگے ہے، لیکن ٹھیک ہے، ہمارا مزاج بنا ہوا ہے درود شریف کی فضیلت سن کے سبحان اللہ ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ، تو کہنی بھی چاہیے۔ درود پاک بڑی عظیم عبادت ہے۔ جب سے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، بہت سارے لوگوں نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا، آج ہم بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ حضور نے فرمایا وہ سچ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے انما توعدون لصادق، اے محبوب آپ جو بھی وعدہ دیتے ہیں وہ سچا وعدہ ہی دیتے ہیں۔ حضور کے سارے وعدے کیا ہو گئے؟ سچے۔ نبی بھی سچے، وعدے بھی سچے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کبھی آج تک آپ کو کسی کی پیشانی پہ یہ لکھا ہوا نظر آیا ہے؟ آیا کبھی نظر کسی؟ لیکن لکھا تو جاتا ہے، حضور کی حدیث ہے، لکھا تو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، ایسا ہے کیا؟ اچھا یہ حدیث میں نے آپ کو جو سنی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ، میں کل پرسوں جب بیان کر رہا تھا، مجھے ایک بندے نے ایسے ہی کہا میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، تو میں نے اپنے امام جی تھوڑا اوپر کر میں نے کہا یہاں لکھا ہوا، میلاد کہاں لکھا ہوا؟ ہماری پیشانی پہ لکھا ہوا۔ وہ بندہ بھی عجیب کہنا جی کہ تو نظر کیا ہونا، کہاں لکھا ہے؟ نظر نہیں آتا۔ تو میں نے ان کو یہ حدیث پیش کی، میں نے کہا آپ ایک مجھے بات بتائیے، حضور نے فرمایا 100 مرتبہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم سے آزاد ہے۔ بتاؤ کسی کا درود مقبول ہے کہ نہیں؟ جی ہے۔ تو میں نے کہا آج تک کسی کی پیشانی پہ لکھا نظر آیا؟ اس کا مطلب ہے رب کی تحریریں نظر نہیں آتی، ماننی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تحریریں رب کی نظر تقدیر دیکھی کسی نے؟ مانتے تو ہے جی، مانتے کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا ہے، تو تقدیر نہ دیکھنے کے باوجود بھی سب اس کو مانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی، نہ دیکھنے کے باوجود بھی اس کو سب مانے ہیں۔ جنت دیکھی کسی نے؟ جی نہیں، سب مانے ہیں۔ اچھا،
इसी तरह एक आखिरी बात इस मौजू पे करके तो मैं आगे बयान की तरफ मजीद बढ़ूंगा। रब देखा है किसी ने? तो माने तो सारे ही हैं। इसी तरह जब आपने बहुत सारी चीजें देखी नहीं है लेकिन वो है और आप माने हुए हैं, मान लो मिलाद हमारी किस्मत में लिखा है, हमारी पेशानियों में लिखा है, अच्छा नजर नहीं आता, वो आपकी आंख का नुकसान। अल्हम्दुलिल्लाह। कहते जी पता कैसे लगे कि किसकी पेशानी पे लिखा है? जो मुनौदा होगा पता लग गया। ये कोई गल थोड़ी नहीं, ये कोई मुश्किल बात है कि जी कैसे पता चलेगा किसकी पेशानी में लिखा है? मैं क्या देखो महल्ले दे विच मास्टर साहब ने मिला लिया तो सारों को पता लग गया इन्होंने पेशानी च लिखे है। ये फैसला मुश्किल है ही नहीं, तो आसान है। वैसे मुझे आज पता चला खालिद साहब के जरिए कि अपने इस दफा मिलाद बड़े कम हुए हैं घरों पे मिलाद कम। पिछले साल उससे पिछले साल माशाल्लाह बड़े जबरदस्त 12 मिलाद हुए थे अपने 5 नंबर वार्ड में। मेरा ख्याल कामरान भाई ने भी मिलाद भाई ने भी नहीं करवाया है। तो सर नियत कर लो कितने दिन बाकी ने 25 कुछ 8 दिन कितने आई है इंशाल्लाह। कितने मिलाद हुए वैसे अभी तक घरों पे कितने हुए? यही इससे पहले एक हुआ है और ये कितना हुआ? दूसरा घर पे एक बुक है, 3 हो गए, 5 तो होने चाहिए जी। मठे ही पै गए लंगर लंगर शायद कोई टेंशन नहीं है जी, कोई परेशानी नहीं। आपको पता हमारा मर्तबा कहते कोई परेशानी नहीं, लंगर ये वो देगा शेगा ना ना ना, आपको जो रब ने तौफीक दी आप कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा तो इस तरह भी अपने घर पे के जो पकाया है वही अपने घर वालों को अपने बच्चों को बिठाकर ही हुजूर का मिलाद मना लिया करते थे। तो आप भी कोशिश करें। चले 3 हो गए, 2 कोई और भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह वाले हो जाएंगे तो 5 की निस्बत में 5 मिलाद तो इंशाल्लाह ताला कम से कम होने चाहिए। वैसे तो 12 ही होने चाहिए थे लेकिन चलो 5 तो हो इंशाल्लाह। ये फरमाते हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको तौफीक दे। तो मैंने कहा देखें ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो लिखी होती हैं, वो नजर नहीं आती, आपको मानना ही पड़ता है। और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मानते ही हैं। इसको मैं मजीद लंबा नहीं करना चाहता, मगर ना आप देखें हवा चल रही है, हवा देखी किसी ने तो मानते तो है सारे कि हवा है। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी मिसालें दी जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ हमारे नसीब में लिखा है, हमारी किस्मत में लिखा है, हमारी पेशानियों पे लिखा है। और पता ऐसे चलता है जो करवाता है पता चल जाता है इसके नसीब में मिलाद मनाना था, इसने करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ऐ महबूब इन्हें अल्लाह के दिन याद करवाइए। ये कुरान मजीद है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ऐ महबूब इन्हें अल्लाह के दिन, किन के दिन? अल्लाह के दिन याद करवाइए। क्यों? इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, क्योंकि अल्लाह के दिन याद करवाने में सब्र करने वालों के लिए बहुत सारी निशानियां होंगी। अल्लाह के दिन याद करवाने में क्या मिलेंगी इनको? निशानियां मिलेंगी। ठीक है, अच्छा जब रब की निशानियां मिलेंगी तो फिर ये क्या करेंगे? शकूर, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगेंगे। अल्लाह के दिन याद, अब खुलासा क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि महबूब इन्हें अल्लाह के दिन याद करवाइए। अब जब अल्लाह पाक के दिन इनको याद करवाए जाएंगे तो उसमें जो सब्र करने वाले होंगे, जो अल्लाह के फरमा बरदार होंगे, उनको उस अल्लाह के दिनों में निशानियां मिलेगी कि अल्लाह पाक का ये भी करम, ये भी निशानी, ये भी उसका इनाम, ये भी उसका एहसान। तो जब तुम अल्लाह के दिनों की याद दिलाओगे तो फिर वो क्या करेंगे? इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और अल्टीमेटली शुक्र का फायदा वाज़ेह है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह पाक तुम्हें और ज्यादा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये खुलासा निकल आया आयत करीमा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या सारे दिन अल्लाह के नहीं जी? सारे दिन अल्लाह के हैं। तो फिर कुरान कौन से दिनों को कहता है कि इनको अल्लाह के दिन याद करवाइए? दिन तो सारे रब के हैं, महीने सारे रब के हैं, सब उसके ही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इनको अल्लाह के दिन याद करवाइए? वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह,
اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ دن تو سارے اللہ کے، ہفتہ بھی اللہ کا ہے، اتوار بھی اللہ کا ہے، پیر بھی اللہ کا ہے، منگل بدھ جمعرات جمعہ سارے اس رب کے دن، اس میں کیا بات ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایام اللہ سے مراد، ویسے تو سارے ہی دن اللہ کے ہیں، لیکن ایام اللہ سے مراد یہ ہے کہ جن دنوں میں اللہ پاک کی طرف سے خاص رحمت، فضل یا انعام ملا، ان کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن خاص طور پر اللہ کی نعمت ملنے کے دن ہے، ان دنوں کو خاص طور پہ ان کے سامنے ذکر کیا۔ دن سارے اللہ کے، لیکن ایام اللہ سے مراد وہ دن ہے کہ جن میں اللہ کا کوئی خاص انعام ہوا، اللہ کی طرف سے کوئی فضل ہوا، اللہ کی طرف سے بندے پر کوئی رحمت ہوئی، تو بندے کہتے ہیں یار ویسے تو ساری زندگی گزر رہی، پر جو اس دن میں مدینے گیا تھا، سوچ سکے یہ آپ سبحان اللہ، وہ دن کیا یادگار دن تھے جب میں مدینے گیا تھا، سبحان اللہ، وہ یار وہ رمضان شریف کے جو دن تھے، سبحان اللہ، یعنی مراد یہ ہے کہ جو خاص اللہ کی رحمت کے دن ہے، باقی سارے دن اللہ کے، لیکن جس میں خاص رحمت، خاص فضل، خاص انعام ہے، وہ دن ان کو کیا کرواؤ؟ یاد کرواؤ، ان کو بتاؤ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دن ہم یادگار کے طور پہ مناتے ہیں، قرآن نے اس کا حکم دیا ہے کہ جس دن میں کوئی خاص انعام ہے اس کا دن ان کو یاد کروانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر ہم دیکھیں، حضور علیہ السلام نے بھی اس بات سے منع نہیں کیا کہ دن نہیں منانا چاہیے، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پروموٹ کیا ہے، دن منانے کو، یادگار منانے کو حضور نے پروموٹ کیا، اس کو حضور نے فرمایا کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی بات ہے حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا علیہ السلام کس طرح اپنے صحابہ کو اللہ کے ایام، اللہ کی نعمتوں کے دن یاد کرواتے تھے، آپ سنیے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو یہودی تھے، اطراف میں بھی اکثر یہودی تھے، مدینے میں بھی یہودی رہتے تھے۔ 10 محرم آئی تو انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ کنہوں نے؟ یہودیوں نے 10 محرم کو روزہ رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے، توجہ ہے آپ کی، انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ پاک نے ہم پر ایک انعام کیا تھا۔ وہ انعام یہ تھا کہ اللہ پاک نے فرعون کو غرق کر دیا تھا اور اس کے حامیوں کو بھی غرق کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے اللہ پاک نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ اللہ کا ہم پر انعام ہوا تھا، تو چونکہ 10 محرم کو ہم پر اللہ کا انعام ہوا تھا، اس لیے ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خاص انعام ہوا تھا، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو منع نہیں کیا۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولا واحق منکم بموسیٰ، حضور فرماتے ہیں ہم تم سے زیادہ موسیٰ کی یاد منانے کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس دن انعام کیا ہے، اگر تم مناتے ہو تو ہم زیادہ منائیں گے۔ آپ کہیے سبحان اللہ۔ اگر تم مناتے ہو تو ہم جس دن ایام اللہ، حضور کو حکم ہو گیا تھا کہ اللہ کے ایام ان کو یاد کروانے ہیں، حضور نے فرمایا تم یاد مناتے ہو موسیٰ علیہ السلام کی تو ہم تو پھر زیادہ منائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا لاؤ بھی یہودی صرف 10 محرم دا روزہ رکھ دے رہے ہیں، تسی 9-10 دا رکھو یا 10-11 دا رکھو، ختم نہیں کیا، بلکہ اس کام کو حضور نے بڑھایا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام، اچھا، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے کے زیادہ حقدار ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ حضور نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم منائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اب اسی لیے 10 محرم کو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور نے منع فرمایا۔ اگرچہ یہ روزہ نفل ہے، فرض و واجب نہیں ہے، کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ لو جی مولوی صاحب نے میلاد تک کٹے ایسی آج 2 نویں روزے بھی کٹ گئے، کہہ لیجیے نہیں، یہ نفل ہے، 10 محرم کا روزہ رکھنا نفل ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہم زیادہ شوق سے منائیں گے، زیادہ جذبے سے منائیں گے اور بڑھ چڑھ کر منائیں گے۔ یوں تم ایک رکھتے ہو ہم
حضور نے فرمایا یا 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام اللہ حضور اپنے صحابہ کو یاد کروا رہے ہیں, خود بھی عمل کر رہے ہیں اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دے رہے ہیں. اسی عنوان پر ایک اور حدیث لیجیے, ذکرہم بیام اللہ پہ رہنا ہے, یہی عنوان ہے. سال میں باقی دنوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کے مزارات پہ جاتے تھے, لیکن خاص اسپیسیفکلی جس دن وہ شہید ہوئے تھے شہداء احد, اس دن, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کو کہتے چلے بھی آئے, ہم نے شہداء احد کے مزارات پہ جانا, خاص اس دن جس دن شہید ہوئے. اچھا, صرف حضور ایسے نہیں جاتے تھے. مسلم شریف کے حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے تھے میرا منبر بھی ساتھ لے چلو, میرا منبر بھی وہاں لے جا کر مبارک قبرستان میں حضور منبر شریف لگواتے, وہاں حضور جلوہ فرما ہوتے. اسی دن جس دن وہ شہید ہوئے تھے حضور وہاں بیٹھ کر ان کے فضائل بیان کرتے, اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرتے. ذکرہم بیام اللہ. اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ یہ فرماتے تھے, یہ مسلم شریف کے لفظ ہے, حضور فرماتے تھے جس طرح تم مجھے سن رہے ہو تمہارے بھائی بھی مجھے قبروں میں سن رہے ہیں, تمہارے بھائی بھی مجھے قبروں میں. یہاں ایک ضمنی بات ہے, میں اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. مجھے ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں مدینہ سینٹرل اسٹور والے وسیم بھائی, آپ شاید جانتے ہوں گے, انہوں نے ایک سوال بھیجا, کہتے ہیں مجھے کسی نے سوال کیا, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کر لیا. اگر نبی زندہ ہیں تو تدفین کیوں کی گئی؟ جواب دیجیے. سمجھ آیا سوال آپ کو؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ میرا نبی ہے, میں تو کہوں گا کہ وہ زندہ ہے, نبی تو زندہ ہے. میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ عام مومنین مر گئے. جو جس کنسپٹ میں آپ کہتے ہیں کہ مر گئے یعنی فنش, مرنے کا مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فنش, ختم, کلوز, تو یہ پھر ہم ماننے کو تیار ہیں. ہاں, اگر مرنے کا مطلب آپ انتقال لیں, مرنے کا مطلب اگر آپ انتقال لیں تو یہ ٹھیک ہے. منتقل ہونا, ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا, ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے جانا, ایک عالم کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں چلا جانا, یہ ہم ماننے کو تیار ہیں. عام مومنین کے لیے ختم ہونے والی بات ہم ماننے کو تیار نہیں, ہم تو راضی نہیں ہیں اس بات پر, ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں کہ مر گیا تو ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ مر گیا ہے, میرا پہلا سوال یہ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع فی قبرہ, جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے, فتولی عنہ اصحابہ, اس کے اصحاب جب واپس پلٹتے ہیں, لیسمع قرع نعالہم, حضور فرماتے ہیں وہ قبر والا پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہو. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عام بندے کی. حضور کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے, نسائی شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں لا یسمعو, یسمعو کے ساتھ میرے نبی نے تاکید لگائی لام, لا یسمعو قرع نعالہم, جب اس کو دفنا کر منو مٹی تلے دبا کر اوپر سلے لگا کر ساری چیزیں بند کر کے فتولی عنہ اصحابہ, اس کے اصحاب پھرتے ہیں, لا یسمعو قرع نعالہم, وہ ان کے اسی جو دوستری ہے نا تو جوتیاں دی آواز کاٹ سن دی سانو. حضور فرماتے ہیں اس کی سماعت اتنی بڑھ گئی ہے تمہارے جوتوں کی آواز بھی وہ سن رہا ہے. پھر اتاہم ملکاہ, اس کے بعد دو فرشتے آ جاتے ہیں. سارا اگر مرنے کا مطلب فنش ہونا ہے, سوال کی نہ پڑھنا, سوال کس سے؟ مرنے کا مطلب تو ختم ہو گیا, ختم ہونا جی, مردہ ہونا تو جڑے ساڑ دیں گے, مردہ ہونا تو جڑے ساڑ دیں گے, جی تسی ساڑ دیں دے ہو تو پھر تہاڈی ٹھیک ہے جی, لیکن وہ دے کولوں بھی سوال ہوندے نے, جنہوں ساڑ دیتا گیا نا جی, سوالات قبر اس سے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. حضور فرماتے ہیں دو فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس, پھر اسے سوالات کرتے ہیں, یہ پھر آگے حدیث ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں,
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں, حافظ رضوان صاحب مفتی صاحب نے لکھا ہے, لمے پیاوے دے سوال ہوئی سکتا سی, اٹھا کے بٹھاؤں جی کڑی لوٹ سی. جی آپ بات سمجھیں, لمبے لمبے پیار نہیں بن رہے. ایک والد صاحب کا ان کا پتہ تیرے کو ایک گل پوچھنے کا جی بزرگ کو اٹھ کے بیٹھ تسی پوچھ لو میں دس دیا گا جی. مطلب سوال کرنے کے لیے اٹھا کے بٹھانا کیا ضروری ہے؟ لیٹے لیٹے بھی پوچھ لیں فرشتے. فرشتوں کو کون سا سننے میں کو پرابلم, یا کو کرنا دے ٹوٹیاں نہیں, کوئی بھی نہیں, وہ تو سنتے. تو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے یہ نکتہ لکھا. آپ فرماتے ہیں وہ بٹھاتے اس لیے سوال لمبے پیارے ہو جانے سے. اس کی قبر میں حبیب خدا آنے والے, دنیا میں تو نے تعظیم کی ہے نہیں کی وہ تمہاری مرضی, یہاں ہم تعظیم کروائیں گے اپنے نبی. فرمایا یہ تعظیم نبی کے لیے ہے, اس کو بٹھایا ہے. بادب طریقے نہ بیٹھ کے 10 سے من ربو کا تیرا رب کون ہے, دین کیا ہے, ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. دیکھیں دینی سوال ہے. تو من ربو کا سوال یہ کہ تمہارا رب کون ہے, یہ پریزنٹ کا جملہ ہے جی. تمہارا رب کون ہے, یہ سوال موجودہ. تمہارا دین کیا ہے, موجودہ. فرمائی تھی ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن تیسرا سوال پریزنٹ کے بارے میں نہیں, وہ پاسٹ میں چلا گیا. تو کیا کہا کرتا تھا. فرمایا ایتھے تو انہوں نے چہرہ ہی ایڈا پیارا میں بھی تو مانا لینا ہے. احمد رضا بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ. سبحان اللہ. بیٹا آج مان, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں تو ماننا ہی ہے سب نے. مقام محمود تو ہے ہی وہ مقام کہ جہاں اپنے بیگانے ماننے والے نہ ماننے والے ہر بندہ میرے نبی کی تعریف بیان کرنے لگ جائے گا. اسے مقام محمود کہتے ہیں, اسے مقام محمود کہتے ہیں جی. سمجھ آئی آپ کو مقام محمود میں. تو فرمایا چہرہ ہی ایڈا پیارا وے. میرے رب نے فرمایا جی سونیا تیرا چہرہ وکھا کے انہاں نوں اپنا آپ منوایا ہے. سبحان اللہ. تیرا چہرہ دیکھ کے انہاں نوں چھڈ دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چہرہ ہی بڑا پیارا ہے. سمجھ رہے بات, وہ ایک الگ میرے نبی کا حسن تو ایک الگ ہی چیز ہے نا. حضرت بی بی عائشہ اس پر بھی حدیث سنا دوں پھر میں ان کو کنٹرول کرتا ہوا ہوں گا. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یوسف دے بڑے چرچے نے علیہ السلام, اللہ کے نبی, وہ زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یوسف زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ زیادہ حسین ہیں؟ یہ روایت نقل کس نے کی ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ. کتاب کا نام انوار جمال مصطفیٰ, بہترین کتاب, حضور کی شان پر کمال. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں یوسف سفید تھے, میرا حسن نمکین ہے. یوسف سفید تھے اور میرا حسن نمکین ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اب ہم تو یہیں تک رک گئے, سمجھ نہیں آئی نمکین کا کیا مطلب ہے. اب سنو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اب آپ سن لیں, یہ کلام آپ اکثر پڑھتے ہیں, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اب سنیے وہ شعر, ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو, ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو, نمکی حسن والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. میرے نبی نے یہ بتایا ہاں حسن سب کے پاس تھا, پر حسن بھی حسین تب ہوا جب دامن مصطفیٰ میں اس کو پناہ ہوا. حسن کو بھی اس وقت حسن نصیب ہوا جب اس کو دامن مصطفیٰ میں جگہ ملی. خوبصورتی بھی اس وقت خوبصورت ہوئی جب دامن مصطفیٰ میں اس کو جگہ ملی ہے.
کائنات کا جتنے بھی کمال ہیں سب اس وقت کمال بنے جب ان کو دامن مصطفیٰ میں پناہ ملی ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، آپ نے فرمایا فَإِن تَمْدَحَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوماً فحاضر ان تکسر فی الثناء، فرمایا اگر کسی دن تیرا دل کرے نا تو کہ تو حضور کی شان بیان کرے، اگر حضور کی مدح کرنے کا تمہارا دل کرے، فحاضر ان تکسر فی الثناء، تو ڈر جانا حضور کی شان بیان کرتے ہوئے کہیں حضور کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یعنی شان بھی بیان کرنی ہے تو باادب طریقے سے، آپ کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ کئی بندے بکلے وائبریشن کے لگے ہیں، کوئی گل نہیں، ساؤنڈ کھول دے ہوگا ملا دے سبحان اللہ۔ جتنے سائلنٹ لاؤن دا کہیں دا ہوتے لاؤن دے نہیں، مسیح تے ترلے لیندے رہندے امام صاحب لا لو سائلنٹ تے نہیں لگ دے، نہ آپ لگ دے نہ موبائل لاؤن دے، ایتھے پتہ نہیں میلاد چاڑ کے کیوں سائلنٹ تے لگ جاندے سن جی۔ کھول لیجیے، آپ کو ساؤنڈ کھولنے کی اجازت ہے سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کسی دن تیرا دل کرے کہ میں آج حضور کی شان بیان کروں تو پہلے رب سے توفیق مانگ ڈر کے ہوئے، یا اللہ مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے تیرے حبیب کی شان بیان کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، فرمایا ڈرتے ہوئے حضور کی شان بیان کرنا۔ اور پھر آگے آپ نے ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا سنو یہ جو بات ہے نا یہ بھی حضور کی شان میں بے ادبی ہے، کون سی؟ فرمایا اگر تیرا دل کرے کہ تو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلند ہیں، فحاضر ان تکسر فی الثناء، تو ڈر کے کہیں حضور کی ثنا کرتے ہوئے تو تقصر کہیں کمی نہ کر دے، کیا؟ اچھا بِأَن تَقُولَ لَهُ الْمَعَالِ بِهِ كُلُّ الْمُعَالِ وَالْعُلَاءِ، یہ مت کہنا کہ حضور بلندی پر کھڑے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ بِأَن تَقُولَ لَهُ الْمَعَالِ، بھائی طور پہ حضور کی شان بیان کر رہا ہے، شان اپنی طرف سے شان بیان کر رہا ہے، کیا حضور بڑی بلندی پر کھڑے، حضور بلند ہے، بلندی پر جو کھڑے ہیں تو بلند ہے، فرمایا یہ حضور کی شان میں بھی ادب ہے۔ اب کیا ادب ہے وہ بھی بتائیں۔ بِهِ كُلُّ الْمُعَالِ وَالْعُلَاءِ، فرمایا یہ نہیں کہنا کہ حضور بلندی پر کھڑے ہیں، نہیں، یوں کہنا ہے کہ وہ چیز میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ کے بلند ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے با ادبوں کا طریقہ، یہ ہے محبت کرنے والوں کا انداز، یہ ہے عشق میں مچلنے والوں کا رنگ۔ اور عبدالحق محدث دہلوی کو جانتے ہو، یہ وہ ہیں جن کو ہر روز رات کو میرے نبی کی زیارت ہوا کرتی تھی، یہ وہ ہیں جن کی خواب میں آ کر میرے نبی نے کہا تھا عبدالحق ہماری مسجد میں بیٹھ کر ہماری حدیثیں لوگوں کو سنایا کرو، سبحان اللہ۔ یہ وہ ہیں جن کو میرے نبی نے فرمایا تھا عبدالحق تم ہندوستان جاؤ، ان کا سونے مدینے رہنا میں تواڈے روزے دی زیارت کردا، تواڈی سنانیاں جاکیاں نوں ویکھدا، مدینہ ویکھدا۔ میرے نبی نے فرمایا یہاں رہ کے مدینہ دیکھتے ہو، سبحان اللہ، یہاں رہتے ہو تو مدینہ دیکھتے ہو، اگر ہندوستان جاؤ گے وہاں ہر روز مدینے والے کی زیارت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے کہا میرے نبی کی شان ہے، کمال ہو گیا، آپ نے حضور کو سمجھا کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کو دیکھو۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آج کی صدی میں وہ واحد شخصیت ہے جن کو ہر مکتبہ فکر کا بندہ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کرتا ہے، سبحان اللہ، یعنی سب مانتے ہیں، ہر بندہ مانتا ہے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، بزرگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی شان بیان کرنی ہے، انج نہیں کہنا بھی احد پہاڑ نے حضور کو بلند کیتا ہے، نہ بلکہ حضور نے احد پہاڑ کو بلندی دی ہے۔ میرے نبی اس احد پہاڑ پر جلوہ گر ہوئے ہیں، حضور کے مبارک قدموں کے نیچے آنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ساری بلندیاں حضور کے صدقے ہی تو رب نے کائنات کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اچھا اب آپ پیچھے آتے جائیے۔ یہ حدیث میں نے آپ کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان سنایا، اس سے پہلے آپ کو حدیث سنائی، فرمایا مردہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے بھی مر جاندے نہیں۔ آپ کہیں اس کو بھی خلاصہ کر دیں، میں نے کہا خلاصہ اس کا صرف یہ ہے، ہمارے نزدیک مرنے کا مطلب یہ ہے جگہ بدلنا، عالم بدلنا۔ بندہ عالم ارواح میں تھا، وہاں سے بدل کے عالم اجسام میں آ گیا، عالم اجسام سے اٹھا عالم برزخ میں چلا گیا،
عالم برزخ سے اٹھے گا, عالم محشر میں چلا جائے گا. عالم محشر سے اٹھے گا جڑا چنگا ہویا میلادی حضور دا منن والا جنتی, سبحان اللہ. تے جڑا بد مذہب ہویا, گستاخ رسول ہویا, یا اللہ رسول نو نہ منن والا ہویا, منافق ہویا, کافر ہویا, او جہنمی. تو مریا تو کتے بھی نہیں. عالم بدل رہا ہے. یہ پڑھے لکھے حضرات کے سامنے اس بات کو زیادہ ڈیفائن کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر میں نے کہا اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کا مطلب فنش ہونا ہے تو ہم نہیں مانتے. وہ تو ایک عام مومن بھی نہیں مرتا, وہ تو جنت میں بھی جا کے زندہ رہے گا. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے, یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا جب تم جنت میں پہنچ جاؤ گے وہاں موت ختم. سبحان اللہ. یعنی زندگی کو تو دوام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی ہے. سبحان اللہ. زندگی کو دوام ہے, موت کو دوام نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کنسپٹ سمجھ آ رہا؟ بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے, ورنہ بات کوئی نئی نہیں ہوتی. باتیں ساری دنیا میں سنی ہوئی ہی ہوتی ہیں, لیکن یہ انداز الگ ہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا مرنے کا مطلب ختم ہونا نہیں ہے. آپ یہ کہنا مت کہ اس کو چھوڑ دیجئے. مرنے کا مطلب انتقال ہے, عالم بدلنا ہے. جنت میں جا کے بھی بندہ زندہ ہی رہے. اب پیچھے آ جائیے. سوال کیا ہے؟ اگر نبی زندہ ہے تو تدفین کیوں کی گئی؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے, تھوڑا سا علم رکھنے والا بندہ بھی یہ سوال کر سکتا ہے جی؟ اگر وہ یہ باتیں اس کے ذہن میں ہوں کہ عام مومن بھی منو مٹی تلے مڑن آڑیاں دی جتیاں دی آوازیں سن رہا ہے جی. اچھا اگلی بات, چلو ٹھیک ہے آپ نے سوال کر لیا, ٹھیک ہے. سوال کرنے والا تو اندھا ہوتا ہے, مطلب اس نے تو کر دینا نا, جو بھی اس کے منہ میں آیا بول دینا. اچھا اب اس پر جواب بھی سن لیجیے. یہ الزامی جواب ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. اگر شہید زندہ ہے, سبحان اللہ. میں نے یہی لکھ کے بھیجا, اگر شہید زندہ ہے تو تدفین کیوں کی جاتی ہے؟ ٹھیک, جو آپ جواب دیں گے پھر ہم آپ کا سوچ لیں گے. جیسا منہ جی, ہاں آپ دیں اس کا جواب. یا تو مانے کہ شہید زندہ نہیں ہے تو آپ قرآن کا معاذ انکار کریں گے, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ زندہ تو تدفین کیوں؟ تو تدفین بھی ہوتا ہی. شہید کے بارے میں حکم یہ بھی نوحنا بھی نہیں. شہید کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نہلانا بھی. صحیح روایتوں کے مطابق شہید کو کپڑے بھی نہیں اتارنے. تو اڈے لا چڑھنے کاٹو کھوٹ کے سارے انہوں نہیں فرمایا کہ خون لگا دے این بھی دفناؤ, تاکہ جب حشر کے میدان میں آئے تو این جائے کہ میرے ربا میں تیری راج قربان ہو کے آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ایسا زندہ, اور اس کا مرتبہ کتنا ہے؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. تیسرا نمبر ہے, یعنی میٹرک والے کو تو آتا ہے, پانچویں والے کو تو آتا ہے, اور جناب جس نے 16 پڑھی ہوئی ہیں اس کو کچھ نہیں آتا. کمال ہو گیا. میری بات کو آپ سمجھے, انڈرسٹینڈ کیا ہے آپ نے؟ میں نے کہا چلو انگلش بھی بول لیے بھی, سمجھ رہے بات کو. اچھا اب پیچھے آ جائیے جہاں سے بات چلی ہے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ بندے سوال کرتے ہیں, ہر قبرستان میں لکھا ہے السلام علیکم اہل القبور, میرے بھی گندے بھی بندے, وہ جواب دیتے ہیں سرکار دے بات. جی یہ نبی, یہ بھی بڑی پیاری دلیل دی ہمارے علماء نے کہ جب قبرستان جاتے ہیں حضور نے سلام کرنے کا حکم دیا ہے. اگر سن دیں گے تو سلام کی نہ کرنا ہے جی سلام. تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ ہم تو کسی عام بندے کے بارے میں بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ مرنے کا مطلب فنش ہونا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ تو زندہ ہے, وہ تو سنتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کی زندگی بدل گئی. پہلے عالم اجسام میں تھے, اب عالم برزخ میں چلے گئے ہیں, اور پھر عالم ہی بدلتے ہیں. بندہ یوں ہی انتقال کرتا ہے, مرنے کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس سے پیچھے آ جائیے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. سبحان اللہ. شہدائے احد کے مزارات پہ حضور ہر سال جاتے تھے. یہیں سے بات سوچ کر کے وہاں گئی تھی جی. تو اب آ جائیے. حضور فرماتے تھے میرا منبر لگائیے. منبر لگاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی باتیں بتاتے, اور حضور فرماتے تھے جیسے تم سن رہے ہو. سبحان اللہ. یہیں سے ہم بات اٹھا کے لے کے گئے تھے نا, تو ہمیں واپس پلٹنا ہے. یہی وہ حدیث ہے جس کو لے کر ہمارے علماء نے فرمایا کہ
اللہ والوں کا، اولیاء اللہ کا عرس منانا جائز ہے. عرس منانا جائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شہداء احد کی مزارات پہ جاتے تھے، وہاں منبر لگواتے تھے، خطاب فرماتے تھے، تو یہی تو ان کا عرس مناتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ یہی کچھ ہوتا ہے. اچھا، تو اب یہ دوسری حدیث تھی اس عنوان پر، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا انہیں اللہ کے دن یاد کروائیے جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص انعام ہو. دیکھو ان کو شہادت کا مرتبہ ملا تھا نا اس دن، تو حضور ہر مرتبہ وہ دن ان کو یاد کرواتے تھے، اور وہاں جا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر خیر ان کا کرتے تھے، حضور ذکر فرماتے تھے. اچھا، ایک اور بھی تیسری حدیث اسی عنوان پر، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، حضور کس طرح دن یاد کرواتے تھے. پیر شریف کے روزے کے بارے میں سوال ہو. سبحان اللہ، یہ مشہور حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذالک یوم فیہ ولدت، ذالک یوم فیہ ولدت، یہی وہ میرا دن ہے جس میں میرا میلاد ہوا تھا. سبحان اللہ، ولدت کا مطلب ہے میلاد ہے، برتھ، پیدائش، پیدا ہونا. حضور نے فرمایا یہی وہ دن ہے جس میں میرا، پیر شریف کے روزے کی وجہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اس دن میرا میلاد ہوا تھا. پتروں جے رب دی نعمت نہیں تو حضور میلاد کا تم نہ سبحان اللہ. اگر حضور رب کی نعمت نہیں ہے، رب کی رحمت نہیں ہے، تو اس دن نو روزہ رکھنے دی وجہ کی ہے؟ حضور نے سیدھا فرمایا میرا اس دن میرا، بولیے نا، تسی ساڈے کو سال بعد مناؤن دی دلیل پوچھن دے، اسی ہر ہفتے دی دلیل دتی بیٹھے. جی صاحب بھائی، اسی ہر ہفتے دی دلیل دیتی، ہر ہفتے میں میرا نبی روزہ، ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے. اور وجہ جو میرے نبی نے خود بیان کر دی، فرمایا ذالک یوم فیہ ولدت وفیہ انزل علی، یہی وہ دن ہے جس میں میرا میلاد ہوا، اور یہی وہ دن ہے جس میں مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. سبحان اللہ. وذکرہم بایام اللہ، ذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کے دن یاد کروائیے. اب اسی لیے ہم میلاد مناتے ہیں تاکہ آپ کو اللہ کا دن یاد دلائے کہ 12 ربیع الاول کو وہ تشریف لائے کہ جن کے قدموں سے اللہ پاک نے پوری زمین کو پاک کر کے رکھ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ جملہ بھی ایسا جوش کتابت والا نہیں ہے. یہ جو جملہ میں نے کہا نا کہ ان کے قدموں کی برکت سے اللہ پاک نے ساری زمین کو پاک کر دیا، یہ حقیقت ہے. حضور کی آمد سے پہلے پڑھے لکھے حضرات جانتے ہوں گے، اس طرح جہاں مثال کے طور پہ یہی ہمارا دل کرے ہم کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایسا نہیں تھا. You can't do this. آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. کیا کہ جی جہاں آپ کا دل کرے وہیں رب کی عبادت شروع کر دو؟ نہیں، وہ خاص جگہ ہوتی تھی، کلیسا ہو گیا، فلاں جگہ ہو گیا، وہاں جا کر آپ کی عبادت کرو. جی اس کو پاک کیا جاتا تھا، اس کی جگہ کو دھویا جاتا تھا، پھر وہ اس کے لوازمات تھے جو ان کی شریعتوں میں تھے وہ پورے کر کے پھر عبادت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے 5 چیزیں ایسی مجھے رب نے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی عام کو تو کیا نبیوں کو بھی نہیں دی. ان میں سے ایک چیز یہ ہے، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، میری برکت سے میرے لیے اللہ پاک نے پوری زمین کو سجدہ گاہ اور پاک بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس کی برکت سے؟ بولیے. جس زمین پہ سجدے کرتے ہو نا بیٹا، یہ پاک نہیں تھی. جس زمین پہ سجدے کرتے ہو نا، یہ اس قابل نہیں تھی. جس زمین پہ رب کی عبادت کر رہے ہو نا، یہ اس قابل ہے. اس زمین کو رب کی عبادت کے قابل کس نے بنایا؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. جب تم انہیں اللہ کے ایام، اللہ کی نعمت کے بارے میں بتاؤ گے تو پھر یہ جو صبر کرنے والے ہوں گے یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے. یا اللہ تیرا شکر ہے، ایسا نبی دیا ہے، ہمیں عبادت کرنی آسان ہو گئی، ہمارے لیے عبادت کرنے کی سہولت ہو گئی. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں میرے آنے سے پہلے یہ ساری زمین ناپاک تھی، ناپاک تھی. مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے، شارح بخاری ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں وہ وقت کون سا تھا کہ جب ساری زمین پاک ہوئی؟ اس کو کب دھویا گیا؟ اس کو کب غسل دیا گیا؟ یہ کب پاک ہوئی؟ حضور کی آمد سے پہلے تو یہ ناپاک تھی، یہ پاک کب ہوئی؟ سبحان اللہ. حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی فرماتے جس دن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک
قدم اس زمین پر لگے سبحان اللہ حضور کے مبارک قدم جس دن اس زمین پر لگے حضور کے مبارک قدموں کے لگنے کی برکت سے اللہ پاک نے سارے زمین کو کام اب کہیے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا محبوب عطا فرمایا یہ دیکھیے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ گے جن دنوں میں اللہ کا انعام ہوا جب یاد کرواؤ گے سبحان اللہ پھر جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے انعام عطا کیا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خود پاک ہیں مطہرن کا لفظ ہے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز کیا تھا خود میلاد بیان کیا ہے آپ کی والدہ نے فرمایا لما ولدا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدہونن مکہونن مختونن مسرجن مطہرن ساجدن ورافعا یدیہ الى السماء وقال اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا رب ہب لی امتی یہ الفاظ ہیں حدیث یہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا میلاد سنا رہی میں کہ سانو تو بعد جب پتہ لگا جنہوں نے گود چاہیا انہوں نے پوچھو سبحان اللہ کیسے تھے تو میں جب آئے تیل لگا ہوا سے سبحان اللہ سبحان اللہ جب آئے سرما ڈلا ہوا سے سبحان اللہ جب آئے یہ ناف بریدہ تھے ناف کٹی ہوئی تھی جب تشریف لائے تو اسی سارے روندے آئے ہو نبی مسرجن مسکراتا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ مسرجن مسکراتا ہوا مطہرن سبحان اللہ تسی سارے آئے تے تانوں دائیاں پاک کیتا کہیے نا سبحان اللہ اگر حضور کا میلاد ہی سننے آئے ہیں اور اگر محبت سے منا رہے ہیں یہ سنو میلاد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب یہاں آ کے پاک ہوئے ہم سب یہاں آ کے پہلے دھل دھلا کے پھر منہ دکھانے کے قابل ہوئے ہمیں سب کو خوشبو لگا لگو کے پھر لوگوں کو پکڑانے کے قابل کیا میرا نبی وہ ہے جو پاک ہو کر آیا سبحان اللہ اور ایسا پاک ہو کے آیا کہ قدم لگایا ساری زمین کو پاک کر سبحان اللہ سبحان اللہ مطہرن وساجدن وساجدن یہ لفظ ہے سجدے کی کیفیت سجدے کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی میں پاک ہوں کیونکہ سجدہ پاک ہی کرتا ہے اور میں اپنے رب کو جانتا ہوں اس کی وحدانیت کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ سجدہ صرف خدا ہی کو ہوتا ہے سبحان اللہ اور کیا وَرَافِعًا يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ پھر اپنے ہاتھ حضور نے آسمانوں کی طرف اٹھائے حضور کی مبارک جو زبان مبارک سے جو پہلے جملے ادا ہوئے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کے بعد پہلا جملہ وہ یہ تھا اللہ اکبر کبیر سبحان اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کسی کو مشرک ہونے دے وہ تو کائنات میں آتے ہی پہلا جملہ ہی یہی کہہ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں سب سے بڑا اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ میرا رب ہے اللہ اکبر کبیرہ اور پھر والحمدللہ کثیرہ ساری تعریفیں اور بڑھ چڑھ کر تعریفیں اسی رب کی وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام اس رب کی پاکی بیان کیا کرتے اور پھر اس کے بعد حضور نے کیا کہا رب حب لی امتی پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود سید اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام لوگ کہتے ہیں نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی کمال ہو گیا آپ اچھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی امت کے لیے دعا کی یہ بات سارے کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی امت کے لیے آتے ہی دعا اب آپ مجھے یہ بتائیے کیسا آپ کا بچپنا ذہن ہے یہ ان کو پتا ہے کہ میری امت ہوگی یہ پتا ہے کہ میری امت ہوگی یہ نہیں پتا کہ میں اس امت کا نبی ہوں گا جی
ओ भैया उम्मत नबी की ही होती है, उम्मत नबी की, यानी नबी को ये तो पता है कि मेरे उम्मती होंगे, अपना नहीं पता भी मैं इनका नबी हूंगा। अजीब बचपना है आपका, समझ रहे बात आप? रब्बी हबली उम्मती, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तब से नबी हैं जब अभी आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी गारा भी गूंगा नहीं गया। हुजूर ने खुद कहा है ना, मेरे नबी से किसी ने पूछा था मता वजबत लक नबुव्वत, या रसूल आपके लिए नबूवत कब वाजिब हुई, कब आप नबी बने? हुजूर ने फरमाया तू सवाल ही ऐसा कर ले, उन्होंने कहते शुरू तो दसना पड़ा। तो सुनो, नबूवत हम कब से नबी हैं? जब कोई नबी भी नबी नहीं था। कह लीजिए अजय भी कई बंदे अंजन करन रहे, सुभान अल्लाह, एक दो बंदे ने अखा बंद की थी, मेनू समझ नहीं आउंदी भी झूमन डे ने कि ऊंगन डे ने, कहिए सुभान अल्लाह। यानी पता नहीं झूम रहे हैं कि ऊंग रहे हैं। देख तो नियाज़ी जरा, सो गया क्या दीवाना, उनकी याद में शायद आंख लग गई होगी। ये उसने लग है कि हुजूर के जलवों में खो गया होगा, सो गया होगा, मदीने की यादों में खो गया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कब से नबी हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तो बाकी नबियों को तसव्वुर भी नहीं था, मैं जब से नबी हूं। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल मा'i वत्तीन, हुजूर फरमाते हैं मैं तो तब से नबी हूं जब आदम की अभी मट्टी भी नहीं गूंदी गई, आदम की अभी मट्टी भी नहीं गूंदी गई थी, इसलिए उस वक्त से नबी। इसलिए हमारे उलमा फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने आयत करीमा में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कहा है। हालांकि जिसके पास दो तीन चार मनसब हो ना, तो जो सबसे बड़ा मनसब होता है उसका, उससे उसको बुलाना चाहिए, ये शरीयत का तकाजा है। मिसाल के तौर पे एक बंदा हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, ठीक है, उसको कारी साहब ना कहो, नहीं हाफिज साहब ना कहो, शरीयत ये कहती है उसके पास जो सबसे बड़ा मनसब है आलिम का, तो उसे आलिम नहीं कहो, आलिम साहब कहो। या हमारे मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी भाई, तो मदनी कहो, हाफिज साहब नहीं कहो, ये उसके शायान शान नहीं है। उसके पास जो सबसे बड़ा मनसब अल्लाह ने उसको दिया वो कहो उसको, समझ रहे हैं बात हम? अच्छा, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो बड़े मनसब है, चलो रसूल तो होता, इन्नल्लाह व मलाइकतहु अला रसूल होता, या अलल अब्द होता, या अला मुहम्मद होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अलल नबी, नबी से ऊपर रसूल, लेकिन अलल नबी क्यों? यही वजह लिखी है, उन्होंने फरमाया रसूल तब से जब ऐलान रिसालत किया, जब ऐलान रिसालत किया तो वो 40 साल में। अगर होता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला रसूल, तो लोग कहते जब से रसूल है तब से, दुरूद कब से? तब से जब से रसूल है। अच्छा, अगर होता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मुहम्मद, तो फरमाया जब विलादत हुई नाम मोहम्मद हुआ तब से। अच्छा, अलल अब्द होता तो जब मेराज की रात गए तो कोई कहता तब से। फरमाया आओ हम वो लफ्ज देते हैं, कुरान के लफ्जों में भी बड़ी जान होती है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नबी पर। मैंने कहा नबी कब से? फरमाया पूछ लो उनसे, नबी कब से? फरमाया पूछ लो उनसे। तो हमने कहा आप कब से नबी? फरमाया जब से आदम की अभी मिट्टी भी नहीं गूंदी गई। तो इसका मतलब ये है, हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं मोहम्मद पर दुरूद तब से है जब आदम भी नहीं थे। सब तो अव्वल हुजूर दा नूर बनया। लफ्ज़ कुन हबीबी सी जदों फरमाया गया, रख आलिमुल गैब दे विच बरसा, एहो ही नूर लिखाया पढ़ाया गया, एहो ही नूर पेशानी आदम च रख के फरिश्तियां कोलों भी सजदा कराया गया। पगले आखदे ने नबी नू गैब दा इल्म कोई नहीं, जेदे सामने सारा कुछ बनया। सुभान अल्लाह। पगले आखदे ने नबी नू गैब दा इल्म कोई नहीं, जेदे सामने सारा कुछ। सुभान अल्लाह। नबी फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह पर गुफ्तगू कर रहा हूं मैं। जी ठीक हो गया इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब ये लंबी हो जाएगी गुफ्तगू, मैं अब इसको समेटने लगा हूं क्योंकि टाइम काफी हो गया है। जैसे 30-40 मिनट का ज़हन था, लेकिन कोई बात नहीं, तवालत इफादत से खाली नहीं है। सुभान अल्लाह। जी, तवालत इफादत से खाली नहीं है, आपको फायदा ही हो रहा है। लेकिन हम इसको अब खुलासा कर लेते हैं। क्या हदीस कहां से मैं इसको लेके गया था, बात आपको किसी को याद है?
جی کہ جی سامنے تسی کوئی انہا سی کھوب گئے حضور دے محبت پتہ ہی نہیں ان کی تو گل شروع ہوئی تھی کتے مک چلی سبحان اللہ وذکرہم بایام اللہ انہیں اللہ کے ایام یاد کرواؤ اور جب انہیں یاد کرواؤ گے اللہ کا شکر ادا کریں گے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا حضور کے مبارک قدموں کی برکت سے اللہ پاک نے اس ساری زمین کو پاک کیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے فرمایا محبوب اپنے ماننے والوں کو کہہ دو ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم اپنے ماننے والوں کو بتا دو یہ جو ہم نے کافروں کو طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں نا انہیں دیکھ کے نا تو ایسے ہی مطلب وہ نہ کیا کرے کہ کاش ہمیں بھی یہ مل جاتی اپنے ماننے والوں کو کہو کہ یہ جو کافروں کو ہم نے بہت ساری کئی نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو دیکھ کے تمنا نہ کرنے لگ جایا کرے کہ ہمیں یہ مل جاتی جو انہیں ملا ہے انہیں نصیب ہی نہیں ہے یہ آخری گفتگو میں اس کو اختتام کی طرف لاؤں فرمایا جو انہیں ملا ہے انہیں کوئی ملا ہے کیا انہوں نے دولت ملی انہوں نے ایمان سبحان اللہ ایمان ملا ان کو قرآن ملا ان کو سبحان اللہ رمضان ملا ان کو سبحان اللہ رحمان ملا ان کو سبحان اللہ وہ اعلیٰ حضرت کا کلام اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ارے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ ایسا کیا ہے جو حضور کے صدقے میں ہم نے پایا نہیں یہ وہ نبی ہیں جو 12 ربیع الاول کو جو تشریف لائے تھے یہ وہ شان والے نبی ہیں جن کے صدقے میں رب نے سارا کچھ عطا فرمایا سبحان اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے I am very thankful to you یا اللہ تیرے بڑے شکر گزار ہیں تو نے ایسا نبی دیا ہے ایسا نبی دیا ہے پر میں پیارے پیغمبر یہ جو کچھ بھی کر کے آ جائیں اگر ان کے دل میں نور ایمان ہوا نا سبحان اللہ اگر ان کے دل میں نور ایمان ہوا نا کچھ بھی کر کے آگے میں بخش دیں سبحان اللہ یعنی نور ایمان ہو ان کے پاس نمازیں کٹ ہوئیاں سجدے کٹ ہوئے زکاتاں کٹ ہوئیاں کوئی نہیں پاپ بہت ہوئے لیکن یہ لکھنا ہے کہ پیالہ کے دے کولے سبحان اللہ مینوں نہیں لگتا کسی بندے نوں گل سمجھ آئی یقین کرو مینوں لگتا نہیں کہ میں گل سمجھ میں جڑی یہ گل کیتی ہے کہ یہ لکھنا ہے کہ پیالہ کے دے کولے اونوں رکھنا ہے اشارہ دیتا اجے بھی نہیں پتا جے تے کول پیالہ ہے نا اونوں رکھنا ہے انہاں کہا جی کسی اور نوں رکھ لو نہیں جے تے سامان چوں پیالہ نکلے وہی رکھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ پہ ہی پیالہ رکھوایا سبحان اللہ آئی کو سمجھدار تو اندر کی نہیں کہو سبحان اللہ ہمارے صوفیہ نے یہ نکتہ بیان کیا ہے صوفیہ فرماتے ہیں پترو جنہیں دل چو محبت رسول اللہ پیالہ نکلے انہیں رہنا جنت ہے سبحان اللہ سمجھ رہے بات فرمایا جیدے بچوں نکلے نا وہی رہ گئے انہوں نے کہا انہوں نے کہا تھا کسی اور نو رکھ لو جی انہوں نے نہ رکھو انہوں نے آگے ایک بھرا سے گوا بیٹھے قرآن ہے سنیں یوسف اگر آپ پڑھی ہو قرآن انہوں نے کہا جی جیدے سامان جو پیالہ نکلے نا وہی رہ گئے صوفیہ فرماتے ہیں اس میں اشارہ یہ ہے کہ میرا رب بھی حشر کے میدان میں جس کے دل سے اس کے نبی کی محبت نکلے گی نا وہی رب کے جلووں میں رہے گا سبحان اللہ رب کی قربتوں میں رہے گا دعا منگیا کرو کہ سارے دل سے عشق رسول رہے محبت رسول رہے میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا نا تو پھر میں جنت چران نہیں دینا ہے میرا وعدہ تمہارا سبحان اللہ کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں آپ نے سن رکھی ہے کہ نہیں تو پھر میں کس لیے حضور کا میلاد منا رہا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا عظیم رسول دیا ہے میرے کتنے بھی پاپ ہوں وہ فرماتے ہیں نور ایمان لے کے آ جاؤ میں رب سے تمہیں شکوا دوں سبحان اللہ میں بخشوا دوں گا سبحان اللہ اللہ تیرا شکر ہے وذکرہم بایام اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور اور بھی اس موضوع پر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کی جا بھی سکتی ہیں کہ جناب رمضان میں کیوں نہیں آئے حضور سبحان اللہ جی رمضان میں آ جاتے متبرک مہینہ تھا یا کوئی وہ جو دوسرا رمضان کے علاوہ جو مہینے برکت والے ہیں محرم میں آ جاتے حضور
عام مہینہ یعنی ربیع الاول فرمایا اگر ان مہینوں میں آتے تو کہنا تھی پہلو ہی برکت آنے نے وذکرہم بے وہ محرم تو پہلے 10 محرم کو تو جناب حضرت آدم کی ولادت ہوئی ہے تو پہلو ہی برکت والے تو اس لیے مہینہ بھی ایسا کہ فرمایا یہ جائیں گے تو برکت دیں گے سبحان اللہ بس ہی کر دیئے میرے جائے سبحان اللہ تھک گئے نہیں چلو بس ہی کر دیتے میں ایک چیز اور بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارا جب کوئی مہمان کہیں جانا ہوتا ہے کوئی بڑا اچھا مطلب جیسے امام صاحب نے اگر کسی بندے کو بلایا تھے انہوں نے اور تو پہلو انتظام کر دے رہے نا لائٹائیں شائٹائیں یہ وہ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اچھی گاڑی بھیجتے ہیں اس کو لانے ہے ایسا ہوتا ہے میں نے کہا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حبیب آ رہے ہیں تو کاروں سے جا رہے ہیں جنہیں درخت بھی سکے سبحان اللہ کوئی پروٹوکول نہیں بکریاں دیتے ہیں دودھ ہے نہیں دیوا بالن لی تیل ہے نہیں تے سواری ہو جڑی سارے تو پیچھے سبحان اللہ پروٹوکول کتے میرے پروٹوکول اور آنے والا کون رب کا بھی سبحان اللہ پروٹوکول کہیں بھی نہیں سواری سب تو ماڑی دائی سب تو ماڑی کار سب تو ماڑا درخت سکے جانور ہے دودھ ہے نہیں دیوا بڑھتا کوئی نہیں ایسا پتلا حال اور آنا کسی نے رب کے حبیب نے سبحان اللہ میں ایک جملے میں اگر تسی انہوں چتھو گے نا تو انہوں بڑا سواد آئے گا میں بھی اگر اس کو بیان کرنا چاہوں میں بڑے طریقے سے بیان کر سکتا ہوں بڑا سارا ساؤنڈ لگا ہوئے ایسی اوچلی ماحول بنا لیتے ہیں لیکن وہ ایک الگ بات ہے آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھ لیجئے ایک جملے میں سمجھ لیجئے فرمایا سواری چنگی ہوئے کہ اوہ دا احسان سوار ہوتے ہوں گا سبحان اللہ کہ وہ تے پہلو ہی زبردست سی وہ تے پہلو سارے تو اگے جان رہی سی اگر کار بہترین ہوندا تو وہ تے پہلو ہی سیٹل سا اچھا اگر پہلو ہی ہرے بھرے پھلدار ہوندے تو وہ تے پہلو ہی سی یہ مطلب سی گا کہ کہنا نے جا کے برکت نہیں دیتی وہ پہلو ہی ٹھیک سن ویل سیٹلڈ وہ پہلے دے نہیں فرمایا نا 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 ایسا نہیں سواری ایدہ دی ماڑی ہوئے گی آندھے جو سارے نے ویکھیا ہو گیا او سارے تو پیچھے پی ہوندی ڈاچی سب تو پیچھے فرمایا اب جب بیٹھے گا نا میرا حبیب اس ہائے 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 کمال مطلب اب آپ دیکھیں نا میرے رب کی یہ شان ہے نا کدی ایدہ بھی تو نمازے جاندہ ہے نا کدی ایدہ بھی نماز فرمایا محبوب رکھیے قدم اب اس پر جب آئی تھی تب حال کچھ اور تھا جب جا رہی ہے تب انداز کچھ اور ہے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے نور چہروں پہ تو آنکھوں میں اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے اب سب کہتے تھے وہ اس ڈاچی نو کی ہویا ہے سواری اچھی ہوتی تو اس کا احسان تھا سوار پر فرمایا میرا محبوب کسی سے احسان کروانے نہیں آیا یہ سب پر احسان کرنے آیا ہے رکھو سواری دے قدم اب دیکھنے والے کہیں گے اس ڈاچی کو کیا ہوا سواری ماڑی سی سوار بدلا سبحان اللہ کار ماڑا سی وہ آئے درخت ہرے بھرے ہو گئے وہ آئے پھلدار ہو گئے وہ آئے بکریوں میں دودھ بڑھ گیا وہ آئے نور والا نور ہو گیا اب چراغ بجھاتی نہیں ہو فرمایا اب تو جلاتی نہیں ہوں سبحان اللہ یار ہمارا مسلک دیکھو کتنا سچا سچا ہے ساڑھے بچے بھی کہنے ہوں گے نور والا ہے سبحان اللہ نور لے کر ساڑھے بچے بھی سچ بول دے میں کہا پتروں جنہیں دے نیانے سچ بول دے انہیں دے بڑے کتا سچ بول دے یہ مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت ہے الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو بھی ناتے وہی دیتے ہیں جو ہمارا مسلک ہوتا ہے سمجھ رہے بات کو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد عقیدت و احترام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کریم تو نے ایسا کریم رسول دیا ہے جس نے ہم سے بوجھ اتار دیے ہیں جس نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں جس کے صدقے میں تو نے ہمیں پاک کیا ہے ہمارے گھروں کو پاک کیا ہے ہماری زمین کو پاک کیا ہے جس کے صدقے میں تو نے ہمیں قرآن رمضان رحمان سب چیز اس محبوب کے صدقے میں دی ہے یا اللہ تعالی شکر ہے وذکرہم بایام اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی آ گئے نبی آ گئے نبی